پر جو ہے وہ اسی صورت میں بنے گا جب ہم ان کی عقل کے مطابق ان سے کام لیں گے. کب کہاں کیا بولنا ہے، کب کہاں کیا بولنا ہے. میں نے اس سے کیا بولنا ہے، آپ سے کیا بولنا ہے، آپ سے کیا بولوں گا، اس سے کیا بولوں گا. ٹھیک ہے نا. اب میں جو اس کو بولنا ہے، ابے بھائی کیا کر رہا ہے، اب میں آپ کو کہوں اچھا لگے گا نہیں. ہم نے ہر ایک کا ڈیوائڈ رکھنا ہے، ڈیوائڈ. ہر ایک کا منصب ہے اپنا، ماں کا، بیوی کا، بچوں کا. اب بچوں میں بیٹی اور بیٹا، ان دونوں کا منصب الگ الگ ہے. فرمایا کہ جب تم کچھ لے کر آؤ تو تقسیم کرنے میں پہلے بیٹی سے تقسیم کرو، بیٹوں کی نسبت بیٹی کو دو. اب دیکھیں اس میں حکمت بے شمار ہے. ٹھیک ہے نا. بیٹی کو کیوں دیں؟ اب بیٹی گھر میں رہتی ہے، بچہ تو باہر نکل کے بھی کھا لیتا ہے. اب بچی نے کہاں سے کھانا بیچاری نے؟ تو بچیوں کے اوپر شفقت، محبت، اور ان کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں کسی بھی چیز میں. ہاں ایک اور چیز، اگر ان کو کچھ، اگر مثال کے طور انہوں نے ڈیمانڈ کی مجھے ابو جی یہ فلاں چیز چاہیے، مثال دے رہا ہوں یہ چاہیے، اسی وقت ڈیمانڈ پوری نہ کرے. نہ اسی وقت ہاں کیوں نہیں جی، میرے بچے نے کہا ارے ماشاء اللہ میرے بچے، میرا بیٹا ابھی منگوا دیتا ہوں نا. اب ٹھہر جائے، ایک دن ٹھہر جائے ایز پر ایز کنڈیشن. اب مثال کے طور پر بچی نے کہا ابو میں نے کام کرنا ہے مجھے کاپی لا کے دو، اب تم کہو ٹھہر جا، تو پھر بچی کو پھر اسکول سے مار ہی پٹے گی، پھر اس کو پنشمنٹ ہی ہوگی. کچھ چیز یہ بھی سمجھنا ہے نا کہ میں نے کب کہاں کیا کرنا ہے، کس کے لیے کیا کرنا ہے، کس کے لیے کیا ہے، کب کیا چیز دینی ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا ہاں جی اس کے مطابق. اب دیکھیں گھر چلانے کے لیے اتنا تو سینسیبل ہونا چاہیے نا بندے کو، اتنا تو سمجھدار ہونا چاہیے میں نے کرنا کیا ہے بھائی. اور ساری گفتگو آپ ہی چل رہی ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا گھر امن کا گہوارہ. اب یہ امیر اہل سنت وہ نگرانی شورا کا بھی بیان ہے، بیان کا وہ جو رسالہ بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ گھر کو بارود ہر جگہ پر ہے. ہمارے پورے گھر میں بارود بچھا ہوا ہے، یہ سمجھ لو. کیا ہے؟ ہاں ہمارے پورے گھر میں بارود بچھا ہوا ہے، بس چنگاری لگانے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو ہم ہاں اس کو ہاں جی یہ جو ہے نا یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، بارود بچھا ہوا ہے یہ سمجھو ہمارے پورے گھر میں. ہم بارود پہ کھڑے ہوئے اس وقت. اب آپ نے احتیاط کرنی. اب اچھی یہ جو ہوتا ہے نا تقویٰ، کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور نہیں، انہوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضور یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمایا کبھی تم خاردار جھاڑیوں کے اندر سے کبھی گزرے ہو؟ جی حضور میں کئی مرتبہ گزرا ہوں، چونکہ مدینہ شریف کے آس پڑوس میں پیاری پیاری خار بھی ہیں. خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام ہو تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. تو فرمانے عرض کرنے لگے حضور میں کئی مرتبہ گزرا ہوں. تو کیسے گزرے؟ حضور میں بڑا سمٹ کے گزرا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچانا. بیوی نے کچھ کہا بچائیں، ماں نے کچھ کہا اپنے آپ کو بچائیں. اس کو بھی ناراض نہ کریں، وہ بھی میکے نہ دوڑ جائے نا. اور کیونکہ آج کل ہے نا میکے کا راستہ بہت آسان ہے. ہاں بالکل ایسے جیسے 7 گھر. اب میکا سمجھیے دور نہیں ہے. آپ سمجھتے مثال کے طور پر آپ بلدیہ میں رہتے ہو، آپ کو ملیر دور ہے نا، بڑا قریب ہے. ہاں دور نہیں ہے. جیسے آپ یہاں پہ لوہاری میں رہتے ہو اور آپ کو جوہر ٹاؤن دور ہے آپ کے لیے، یہ رہا جوہر ٹاؤن. ابھی ایک فون پہ کال ہونی ہے سارا ہاں سب آ جائے گا بھائی. تو آپ نے اپنے آپ کو بارود میں رہ کر ہاں گھر کو بھی بچانا، خود کو بھی بچانا ہے. اس میں ذرا سی بھی، جس میں بھی ذرا سی عقل ہوگی نا، کبھی بھی جھگڑے کو اچھا نہیں سمجھے گا اور جھگڑے والے کام نہیں کرے گا. جھگڑے والے وہ کام نہیں کرے گا. جھگڑے والے کام کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں جھگڑے والے کام؟ ہوتے اس وقت ہیں جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے. اب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، اب برداشت کرنا ہی تو اس کے اوپر اجر و ثواب ہے. اب ہم مثال کے طور پہ آپ کی گھر والی نے بہترین بریانی بنائی ہے، خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں، اور آپ کی من پسند کی میٹھی چیز بنا دی.
اب کیا برداشت کرو گے کہ تعریف کرو گے؟ ہاں، برداشت کہاں کرنا ہے؟ جب اس کی کڑوی کسیلی باتیں شروع ہوں، اب اس کو برداشت کرنا ہے، اب اس کو کہنا کچھ نہیں، اب اس کی عقل کے مطابق آپ نے اس کو چلنا ہے۔ اب بچے ہوتے ہیں نا، بچے چھوٹے 8-10 نہیں 5-6 سال کے جیسا، وہ ضد کرتے ہیں۔ اب آج کل ہر کوئی آتا ہے جناب ہمارے بچے بڑے ضد کرتے ہیں، ضدی پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہر بات پہ ڈانٹنا، ہر بات پہ ڈانٹنا، ہر بات پہ ان کی خواہش کو پورا کرنا۔ اب جب جس وقت خواہش پوری نہیں ہوتی اب وہ ضد پہ آ جاتے ہیں، نہیں جی دو مجھے دو، نہیں مجھے دو، لوٹیاں لگائے گا، روئے گا۔ اب وہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کو نہیں سمجھے، سینس نہیں ہے نا اس کو، وہ آپ کو ہاتھ بھی مارے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ مارنا نہیں ہے۔ اب اس کو نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھایا نہیں اس کو۔ اب وہ ضدی اس وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ضدی اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا، آپ نے مانگ یہ رہا تھا مثال کے طور پہ، یہ مانگ رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، لیکن ہو اس کے نقصان والی نہیں۔ ہاں، پین مانگ رہا تھا، پنسل دے دو، ٹھیک ہے، ایسی سمجھداری والا کام کرے نا، ٹھیک ہے، کوئی اس کو ضد والے کام نہ ہونے دیں اس کے ساتھ۔ ہمارے بچے ضدی اس وقت ہی ہوتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام کریں۔ ہمارے گھر میں جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے۔ اب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی، اب ہم نے بھڑکنا شروع کر دیا۔ ایک کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک بندے نے نا، گھر والی نے اس کو کھانا لا کے دیا، اس کے اندر نمک زیادہ تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یار میں بھی تو بڑی غلطیاں کرتا ہوں، میرا رب مجھے اتنا معاف کرتا ہے، چلو میں بھی معاف کر دیتا ہوں اس کو۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے نا، وہ جنت میں تھا، کسی نے پوچھا تو یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی پر رحم کیا، اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ تو کتنی کوئی بڑی بات ہے؟ اگر اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات لگتی ہے، اب اس کو بڑا نہ سمجھیں نا، آپ نارمل لیں اس کو، ہو گئے کوئی بات نہیں۔ بلکہ احادیث مبارکہ کے اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، حضور علیہ السلام کے گھریلو معاملات ہوتی تھیں، معاملات ہوتے تھے، حضور علیہ السلام درگزر فرماتے تھے۔ تو ہمیں ایسے تو نہیں فرمایا کہ اپنے عیال کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے رہا کرو اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا رہتا ہوں، اس طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر امن کے گہوارے بنے، ہمارے جو ہے نا سکون کا ہے نا، جو ہے نا لپٹیں آئیں سکون کی، جو ہے نا ہمیں بہاریں نصیب ہوں، تو پھر برداشت ہے۔ اگر ہم برداشت نہیں کریں گے پھر ٹھیک ہے، زبان درازی، دل آزاری، طنز، تانے بھی تو مارتے، تیری ماں نے یہ سکھایا تینوں، اپنی ماں سے یہی سیکھ کر آئی، یہ نہ کریں۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ، اپنی بیوی کے ماں باپ تک نہ پہنچیں، کبھی بھی نہ پہنچیں، بات ہو جائے ان کے بارے میں نہ بولیں، تیری ماں نے، تیرے باپ نے دیا کیا ہے، تیری ماں نے کیا کیا ہے، تو یہ سکھائے نہ یار، جو اس نے وہاں پہ سیکھنا تو وہ وہاں کے لیے سیکھا تھا، یہاں کے لیے نہیں۔ اب تم نے سکھانا ہے۔ اب آئیو، میں مرچی کم کھاتا ہوں، میں مرچی زیادہ لیتا ہوں، میں نمک کم لیتا ہوں، میں نمک زیادہ لیتا ہوں، میں میٹھے میں کھانے میں کوئی دوران میٹھا ضرور لیتا ہوں۔ ایک سمجھا دیں اس کو، سمجھدار ہوگی نا وہ آپ کی ضرور بات مانے گی، وہ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ آپ کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تک ماں باپ تک نوبت جائے گی نا، پھر ہاتھا پائی تک نوبت آئے گی، پھر وہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنے گھر کی شیرنی تھی۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ وہ تیرے لیے ایک اچھا سامان پیدا کرے تو اس کو شیر بن کر نہیں۔ اب بلی کو دیکھا آپ نے، بلی کو چھیڑو گے تو وہ ہاتھ سے پنجہ مارتی ہے۔ اب اس کو کریں، اب وہ لوٹے گی آپ کی پاؤں کی گرد لوٹے گی، پیار محبت۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، ایک عورت ہے نا، اپنے شوہر سے بڑا تنگ تھی، ساری عورتیں تنگ ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے، وہ تنگ بڑی تھی، وہ چلی گئی کسی بابے کے پاس۔ وہ بابے کے پاس گئی نا، تو وہ تھے بابا جی سمجھدار، انہوں نے کہا تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اچھا میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو کیسے حل ہو سکتا ہے بھی بتاؤ ذرا۔ کہنے لگے ہے بہت مشکل، وہ جو تھے نا وہ کہنے لگے ہے بڑا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، ناممکن تو نہیں ہے۔ عورت تھی نا حوصلہ مند، اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، میں کر لوں گی، بتائیں کیا کام ہے۔ انہوں نے کہا ایک ببر شیر ہے،
اس کے نا گردن کا بال لے کر آؤ، میں ایک ایسا عمل کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ببر شیر کے گردن کا بال وہ توڑ کر لے کر آنا ہے، تو وہ جو ہے وہ تیرے قابو آ جائے گا۔ وہ میں اس کا کوئی عمل کروں گا وہ تیرے قابو آ جائے گا تیرا بندہ۔ کہنے لگی مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہنے لگی اب اس بابا کے سامنے تو اس نے کہا تھا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب اپنی سہیلیوں میں بیٹھی نہ ہو، ہاں بھائی تو گئی تھی وہ فلاں بابے کے پاس؟ ہاں میں گئی تھی، ارے بڑا اچھا بابا ہے وہ، بڑے کام ہم نے اسے بڑے کام دیے ہیں، یہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، کچھ سمجھاتا ہے وہ سارے کام ہو جاتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اچھا حل اچھا بتاتا ہے وہ۔ انہوں نے کہا مجھے تو حل بہت مشکل ہوتا ہے، کیا بتایا؟ انہوں نے کہا ببر شیر کا نا گردن کا بال توڑ کے لے کر آنا۔ جو سہیلیاں تھیں اس میں ایک نے کہا ہاں اتنا مشکل کام، یہ تو بہت مشکل ہے بھائی، اور دوسرے کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آسان طریقہ یہ ہے۔ ایک نے کہا سمجھدار ہوگی، اس نے کہا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تو نے پتہ کیا کرنا ہے، اس کو تو نے نا گوشت کا ٹکڑا ڈالنا ہے، گوشت کا ٹکڑا ڈالنا ہے، تو 5 کلو کا ٹکڑا گوشت کا لے جانا، جہاں پہ جنگل تجھے پتہ لگے کہ شیر یہاں سے گزرتا ہے، پہلے تو اس کو واچ کر، وہاں سے گزرتا ہے وہ، تو وہاں پہ تو نے وہ ڈالنا ہے، چند دن ڈالے گی، 1 ہفتے 1 مہینے کا یہ کام ہے، تو یہ کر، تو پھر وہ جو ہے اس کے سامنے 1-2 دن اپنے آپ کو اس کے سامنے اپیئر کر دینا، سامنے آ جانا اس کو پتہ بھی تو لگے جو تیری خدمت کر رہا ہے کون، اس کو بھی تو پتہ لگے نا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لو جی یوں چلتے چلتے 1 ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، اب اگلے دنوں اس نے کیا کیا، وہ گوشت تو ڈالتی تھی، اب کبھی سامنے بھی آ جاتی تھی، اب شیر ہو گیا اس سے مانوس، اب ظاہری باتیں کھلا رہا ہے اس کو، تو وہ ہو گیا اس سے مانوس، جب ہوا نا مانوس اب اس کو ہاتھ پھیرے تو شیر اس کو پوچھنا کہ ایسے جیسے بلی، شیر ببر شیر بلی بن گئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے بال دیا، بابا جی کے پاس آ گئی، کہنے لگی بابا جی یہ لیں، مہینے کے بعد آئے نا وہ، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ نے خود ہی تو کہا تھا ببر شیر کا بال لے کر آؤ۔ بابا جی ایک دم تو پہلے چوکنے ہو گئے نا، چوکس ہو گئے، یہ کیا کر لائی، یہ ادھر درندہ، چیڑ پھاڑ کھانے والا درندہ، تو چیڑ پھاڑ کھانے والا درندہ ہے وہ، اس کو قابو کر لیا، دیکھنا ذرا یار پانی، خادم ہو گئے ان کو کہنا ذرا، اچھا وہ جو ہے نا اس نے کہا یہ تم کیسی کر لائی، اس نے ساری سٹوری سنائی کہ جناب یہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے گوشت کھلایا ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ 1 مہینے تک اس کی خدمت کی ہے میں نے، تو اب انہوں نے کہا یہ اللہ کی بندی، ایک باپ تھا، اتنا موذی جانور درندہ تو خدمت کر کے اس کو قابو کر سکتی ہے، تو تیرا شوہر اتنا درندہ تو نہیں ہوگا، کیا وہ تو خدمت اس کی کرے، جتنی خدمت تو نے اس کی ہے تو اس کی خدمت کرے، یہ تیرا نہ ہو جائے۔ تو اس کی سمجھ میں آئی بات یہ کہ ہمیں لے کر نہیں چلنا آتا، ہم لے کر نہیں چل پاتے، ذرا سی بات پہ ہم نے ہائپر ہو جانا ہے، ذرا سی بات پر غصے ہو جانا ہے، پریشان ہو جانا ہے، پریشان کرنا ہے، ٹھیک ہے کاروباری حالات ایسے چل رہے ہیں، باہر کے حالات ایسے چل رہے ہیں، خرچہ بھی پورے کرنے، اب یہی تو کام ہے جوان مرد کا، اب یہی کام ہے، ایک لیڈر کا کام ہے، آپ کے اندر لیڈرانہ صلاحیت ہوگی نا، پھر آپ پریشان نہیں ہو سکتے۔ امیر علیہ نے تو ہم ہر ایک کو ذیلی نگران کو لیڈر بنایا، یار تو نگران ہے، خادم نے کہا تو نگران ہے، ہاں اپنے آپ کو ایسی کہنے میں خادم ہیں، تو نگران بناتا ہے، ہمارے پیر صاحب نے تو ہمیں نگران بنایا یار، کیوں جی کیا بنایا؟ نگران بنایا، اور ہم جو ہے وہ نوکروں والے کام کرتے ہیں، نگران بنے یار، خادم بنو مخدوم بنا دیے جاؤ گے، خادم بنو مخدوم بنا دیے جاؤ گے۔ گھر میں جو ہے باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں ایسے رہو جیسے ایک بچہ رہتا ہے نا، اس طرح کے آپ کے فرامین ملتے ہیں، باہر بھلے آپ ببر شیر ہو، گھر میں جا کر نرم دل ہو آپ یار، یہ نہ کہ بچے کون نہیں ڈھونڈتے ہوں، کہاں بھاگیں بھائی ابا آ گیا اب ہمارا، مارے گا وہ، اب تنگ کرے گا، اب یہ بولے گا، اب ڈانٹے گا، ابے تو نے کیا کیا، ارے بھائی تو نے کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، اب یوں نہیں، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں لیڈر وہ ہے جو خود بھی کرے کروائے بھی، مدنی قافلے والے ماشاءاللہ ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ کہاں سے؟ اچھا